بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، عائشہ عارف خان کی خودکشی نے ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر جہیز جیسی لعنت پر بحث چھیڑ دی ہے، کیونکہ ذرائع میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عائشہ عارف خان نے جو خودکشی کی ہے اس کی اصل وجہ جہیز کا مطالبہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عائشہ عارف خان کی قبر کے حوالے سے سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیجز کی حقیقت سے بھی آگاہ کریں گے کہ آیا عائشہ کی قبر پر عذاب کی یہ فوٹیجز حقیقی ہیں یا نہیں۔ اور ہمارا آج کی ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جہیز کی لعنت کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ایسی بہن بیٹیوں کی زندگی کو بچایا جائے جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے یا تو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا پھر وہ اپنے سسرال والوں کے تانوں اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور اسی جہیز کے مطالبے نے عائشہ عارف خان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ عائشہ کو خودکشی کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا اور اس کا اصل قصوروار کون ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق عائشہ عارف خان کے آخری الفاظ یہ تھے: اگر وہ مجھ سے آزادی چاہتا ہے تو اسے آزادی ملنی چاہیے، میری زندگی اب یہیں تک ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ سے ملوں گی، میں اس سے پوچھوں گی کہ میں کہاں غلط تھی، مجھے اچھے والدین ملے، اچھے دوست ملے، ہو سکتا ہے کہ میرے مقدر میں کوئی خرابی ہے، میں خوش ہوں، میں اطمینان سے الوداع کہہ رہی ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ مجھے دوبارہ کبھی بھی انسانوں کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ پولیس کے مطابق عائشہ نے اپنی آخری ویڈیو 26 فروری کو بنائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سابرمتی ندی میں کود کر جان دے دی۔ یاد رہے کہ عائشہ راجستھان کی رہنے والی تھیں اور احمد آباد کے وٹوا علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ عائشہ نے سابرمتی ندی میں کودنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ خوبصورت دریا مجھے اپنے گلے لگا دے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو عائشہ اپنی آخری ویڈیو میں ہنستی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شدید تناؤ میں تھی، کیونکہ ان کی شادی شدہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ان کے والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ عائشہ کے شوہر اور ان کے گھر والوں کے تشدد کی وجہ سے عائشہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ عائشہ کی ویڈیو کے بارے میں ماہر نفسیات ڈاکٹر پرشانت بہیمانی نے کہا، ویڈیو میں عائشہ جس طرح سے بات کر رہی ہے وہ ایک الجھن اور بے سکونی کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے آگ بجھنے سے پہلے شمع بھڑکتی ہے۔ عام طور پر ایسے افراد جو خودکشی کرتے ہیں ایک طرح سے سکون محسوس کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور وہ تمام پریشانیوں اور غموں سے آزاد ہو جائیں گے۔ عائشہ یقینی طور پر ڈپریشن کا شکار تھی۔ یاد رہے کہ عائشہ کی ڈپریشن کی اصل وجہ اس کے خاوند اور اس کے سسرال والوں کا عائشہ پر تشدد تھا، اور اس تشدد کی جو وجہ عائشہ کے والد اور اس کے گھر والے بتاتے ہیں وہ جہیز کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جیسا کہ عائشہ کے والد لیاقت مکرانی کا الزام ہے کہ عارف اور اس کے اہل خانہ نے شادی کے بعد ان سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب عائشہ حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے 10 لاکھ روپے جہیز لانے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نہیں، تب انہوں نے عائشہ کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹوں کو گالیاں دیں۔ جب عائشہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو عارف نے غصے میں آ کر عائشہ کے پیٹ پر لات بھی ماری۔ راجستھان جانے سے پہلے اس نے کہا کہ جب 10 لاکھ روپے کا انتظام ہو جائے تو بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ عائشہ کی والدہ حرمت بی بی نے الزام عائد کیا کہ عارف کی لات سے عائشہ کے پیٹ میں بہت درد شروع ہو گیا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کے پیٹ میں چوٹ لگنے سے بچہ پیٹ میں ہی مر گیا، ہمیں اسقاط حمل کرانا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ رشتہ داروں کی مدد سے صلح ہوئی، ہم نے عارف کو اپنی مجبوری بتائی اور عائشہ کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ عائشہ کے گھر والوں نے اس دوران عارف کے اہل خانہ کو 1.5 لاکھ روپے بھی دیے۔ لیاقت مکرانی نے کہا کہ ہمیں لگا کہ وہ پولیس کے ڈر کی وجہ سے میری بیٹی کو کم اذیت دیں گے، لیکن پولیس سے شکایت کرنے پر عارف زیادہ ناراض ہو گیا۔ عارف کے اہل خانہ نے پھر سے رقم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بیٹی کی شادی کو بچانے کے لیے میں نے 1.5 لاکھ قرض لیا اور اس کی ساس اور سسر کو دے دیا۔
عارف کورونا اور دیگر وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے عائشہ کو راجستھان لے جانے سے گریز کرتا رہا۔ انہوں نے ہمیں پولیس کی شکایت واپس لینے کی دھمکی بھی دی۔ عائشہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ مسلسل روتی رہتی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں کو پریشانی میں دیکھ کر عائشہ نے پچھلے 3 ماہ سے ایک نجی بینک میں ملازمت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہر صبح 9:30 بجے بینک پہنچ جاتی تھی۔ حرمت بی بی کے مطابق خودکشی سے قبل 25 فروری کی رات عائشہ کا عارف سے جھگڑا ہوا تھا۔ حرمت بی بی نے بتایا کہ میں نے اسے یہ کہتے سنا تھا کہ ہاں میں آپ کے مرنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا، میں آپ کی خواہش کے مطابق ویڈیو ریکارڈ کروں اور آپ کو بھیجوں گی، بس صبح تک انتظار کریں۔ لیاقت مکرانی کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ عائشہ رات کو مرنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی عائشہ کو فون کیا۔ وہ خودکشی سے قبل آخری بار بات کرتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کسی اور کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، میری زندگی کے کوئی معنی نہیں، اسی وجہ سے میں دریا میں کود کر خودکشی کر رہی ہوں۔ تو دوستو، تمام ذرائع یہ ثابت کرتے ہیں کہ جہیز جیسی لعنت جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، یہ عائشہ کی موت کا سبب بنی ہے۔ اس لعنت کو ہمیں مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہچکیاں جن کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بچے جن کے والدین جہیز نہیں دے سکتے ساری زندگی اپنے والدین کے دروازے پر گزار دیتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اور عارف خان جیسے گھٹیا لوگ لڑکیوں کو شادی کے بعد بھی جہیز کے نام پر ستاتے ہیں۔ آپ جہیز کی صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں عائشہ عارف خان کی قبر کی۔ تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے 2 باتیں موجود۔ ایک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عائشہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس نے جہیز کے نام پر تشدد سے تنگ آ کر اپنی جان دی تھی، اور دوسری جو فوٹیج عائشہ کی قبر کے حوالے سے شیئر کی جا رہی ہے اس میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ عائشہ کی قبر ہے اور اس میں سے سانپ نکل رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ عائشہ نے خودکشی کی ہے اور اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یاد رہے کہ قبر کا معاملہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی بندے کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سانپ کی جو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے یہ خود ساختہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ آخر میں ہم آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کریں گے کہ جہیز کی لعنت کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ جہیز کی لالچ جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو یہ بچیوں کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دیں۔ دوستو، اگر سوچا جائے تو جہیز تو ضرورت کی چند اشیاء کا نام ہے، جیسا کہ جہیز فاطمی تھا جو کہ 2 جہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن ہم نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔